ایک سرفراز فیضی حفیظ اللہ پہ الزام لگایا گیا ہے. وہ ایک احمد آباد کے ایک مفتی صاحب ہے, مفتی منیر قاسمی. انہوں نے جی آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ نے فضائل عمل کی جو ایک کرامت تھی نا, وہ ابدال والی, وہ ہاں حدیث سننے نہیں جاتے تھے. تو ان سے پوچھا جاتا کیوں نہیں جاتے, تو وہ کہتے ہم ڈائریکٹ اللہ سے سنتے, رزاق کے بندے سے نہیں سنتے. تو آپ نے اس پر جو ختم نبوت پر ڈاکہ کا الزام لگایا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو, یہ لوگ تو خود مانتے ہیں کہ کشف اور الہام ہوتا ہے, اپنے اولیاء کے کشف اور الہام کو مانتے ہیں, اور ہمارے اولیاء کے کشف اور الہام کو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے. اصل میں آپ کا اعتراض جو تھا وہ کنفیوز کر کے کریٹ کر رہے تھے. آپ کا اعتراض میرے خیال دیکھیے, سے یہ پہلی تھا. بات تو یہ ہے کہ جہاں پر وہ پوری گفتگو ہوئی ہے وہاں ہم نے تسلیم بھی کیا ہے کہ کشف ہوتا ہے. کشف و الہام کی یہ صورت جو بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سن رہا ہے, یہ کشف ہے. مطلب ایک بندہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد الرزاق سے نہیں سنتا ہوں. ہم اب وہ عبارت اگر سامنے ہوتی تو اور وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا. اس میں انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عبد الرزاق سے نہیں سنتا ہوں, میں رزاق سے سنتا ہوں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سننے کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ کشف کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہے, وہ تو سننے کی بات کر رہے ہیں نا. عبارت کیا ہے وہ, ہاں, آپ وہی کو وہ میرے عبارت کے سامنے الفاظ ہی ہے. یاد ہیں؟ ہاں, میرے وہاں سامنے سننے ہی کی ہے بات ہو کہ رہی ہے وہ یا عبارت. کشف کی بات ہو ہاں, رہی ہے؟ سننے وہ کی سننے بات کی ہو بات رہی ہو ہے. رہی ہے کشف, وہ کشف ہی نہیں ہو رہا, تو سننے کی بات ہو بات رہی کر ہے. رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں. کشف ہوتا ہوں. تب تو اعتراضی کی بات نہیں رہتی نا, یہاں تو سننے کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ. اچھا, اور پھر اس سننے کو ڈائریکٹ مطلب اس سننے کو کس کے مقابلے میں رکھا جا رہا ہے؟ اس سننے کو رکھا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں. آپ بتائیں, کشف سے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی ہوتا ہے؟ بالکل شیخ, دیکھو مسلمانوں کا تو یہی طریقہ ہے, وہ اللہ کے بندوں سے بھائی حدیث اللہ, سیکھتے ہیں. شریعت ہم کو اللہ اللہ کے بندوں سے نبی صلی اللہ سیکھتے علیہ ہیں وسلم نا. کی, اچھا مان لیں ہم کشف کو مانتے ہیں, ہم کشف کو مانتے ہیں, لیکن جو کشف ہوتا ہے کیا وہ حدیث سے زیادہ یقینی ہوتا ہے؟ نہیں, وہ نا, تو خود کو تو حدیث پہ پیش کرنا پڑے گا نا اس کو بھی. ظاہر سی بات ہے. یہاں پر اگر کشف ہوتا تب تو وہ یہ ہوتا نا کہ بھائی یہ حدیث سے جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ زیادہ یقینی ہے, اور جبکہ اگر میں کشف سے حاصل کر رہا ہوں تو میرا علم اس کے مقابلے میں میرا علم کم یقین ہے. پر یہاں پر جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو حدیث کے مقابلے میں زیادہ یقینی بتایا جا رہا ہے. تو کیا یہ کشف ہے؟ مفتی صاحب کو ہم 10 مرتبہ دعوت دے چکے ہیں, اس مسئلے میں بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. کل پھر 11 بجے ہم مفتی صاحب کا انتظار کریں گے, آئیں اور اس مسئلے پر گفتگو کر لیں. اگر یہ کشف ہے تو اس کو حدیث سے زیادہ یقینی کیسے بتا دیا گیا؟ وہاں پر یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ عبد الرزاق, محدث عبد الرزاق حدیث سنا رہے ہیں, تو محدث عبد الرزاق کی حدیث کی ہم کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میں اللہ سے سن رہا ہوں. اگر میں اللہ سے سن رہا ہوں, اگر یہ کشفی ہے تو پھر کشف کے مقابلے میں تو حدیث سے حاصل ہونے والا علم کم یقینی ہوتا ہے. کشف زیادہ, حدیث جو ہے وہ زیادہ یقینی علم والی ہوتی ہے. یہاں اس علم کی بات کی جا رہی ہے جو حدیث سے زیادہ یقینی ہے, تو یہ کشف کیسے ہو گیا بھائی؟ واضح ہے بات میری کی نہیں ہے؟ میں کل آج منگل کا دن ہے نا, کل پھر ہم 11 بجے مطلب میں مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں بھاگ رہے ہیں, بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اس سے پہلے حسد کی نماز کے مسئلے میں بھی ان سے تقاضا کیا گیا, کرامات کے مسئلے میں بھی ان سے تقاضا کیا, اب یہ جو کشف والا مسئلہ وہ لے کر کے آ رہے ہیں. پھر کل ہم 11 بجے انشاءاللہ تعالی انتظار کریں گے اسٹریم میں آ کر کے, اور آ کر کے وہ یہ بات یہاں پر بات کر لیں اس موضوع پر. بیسک جواب تو میں نے دے دیا آپ کو. میں نے ان کی 4-5 ویڈیو دیکھی شیخ اسی کے اوپر, وہ ہر ویڈیو میں بس آپ لوگ نا ان کو بلا کے لاؤ یہاں پہ, بلا کے لاؤ کہ یہ آ جائیں مفتی صاحب, بات کر لیں سامنے بیٹھ کر کے. وہ ہر ویڈیو میں شیخ بس یہی ثابت کرنے چاہ رہے کہ کشف اور الہام ہوتا ہے. بھائی کشف اور الہام کا انکار کون کر رہا ہے؟ تمہارے وہ جو ابدال صاحب وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رزاق کے بندے سے نہیں سننا, باقاعدہ وہاں لفظ ہے, ہم رزاق کے بندے سے نہیں سنتے. وہ اپنے ساتھ حضرت خضر کو بھی ملا کے بول رہے ہیں. سننے کی بات ہو رہی ہے, کشف کی بات ہی نہیں ہو رہی, وہاں تو سننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, کشف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی وہاں پر. جمع کا صیغہ بھی ہے, کیونکہ وہ حضرت خضر کو اپنے ساتھ ملا کے بول رہے تھے کہ حضرت خضر اور میں ہم رزاق کے بندے سے نہیں سنتے. یہ جمع کا صیغہ وہاں پہ استعمال ہے. مطلب حضرت خضر جیسے اللہ سے ڈائریکٹ مل لدنی ان کو علم حاصل ہوتا تھا, ان کے ابدال کو بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے ابدال کو بھی مل لدنی اللہ سے ڈائریکٹ شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے. وہاں پہ جمع کا صیغہ ہے باقاعدہ, میں عبارت میرے سامنے ہی ہے. ہم لوگ عبارت کل جب آئیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم عبارت سامنے رکھیں گے اور بات کریں گے اس موضوع پر, اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ واقعتاً وہ کشف والی بات ہو رہی ہے یا کشف کے علاوہ ہی کچھ اس سے ثابت ہو رہا ہے. یہ تو جب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں کسی مسلک کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا ذہن و دماغ کھلا ہوگا
اور ہدایت قبول کرنے کو تیار ہوگی ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جو ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے وہ کچھ ہاتھ پیر ماریں گے, اپنے طور پہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو جن سے جواب نہیں بن پڑتا ہے وہ یہی کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں. ورنہ ہم نے جب وہ پروگرام, اس پورے پروگرام میں آپ دیکھیں بات کی شروعات کشف سے ہی ہوئی تھی. کشف پر تو ہم نے پورا جو ہمارا عقیدہ تھا, اس لیے میں نے وقت لے کر کے پہلے کشف سے متعلق اپنا سارا عقیدہ بیان کیا تھا کہ بھئی کشف کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. لیکن وہ عبارت وہ کشف نہیں ہے. وہاں کشف کی بات نہیں, وہاں تو سننے کی بات ہو رہی ہے. کشف کی بات تھوڑی نہیں کہ مجھے کشف ہو رہا ہے, وہاں تو سننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو سننے سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر حدیث کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. وہ یہی بول رہے ہیں نا کہ مجھ کو عبد الرزاق کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں رزاق سے سن رہا ہوں. کشف ہوتا تو کشف کیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ بالکل یہی الفاظ ہے, ہم کو نہیں کر رزاق کے سکتا ہے بندوں نا. کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو حدیث سے بے نیازی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ کشف کیسے ہے بھائی؟ کیا کشف, کیا مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشف جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ حدیثوں سے بے نیاز ہو جائے گا, اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی؟ اگر یہ کہتے ہیں تو کہہ دیں مفتی صاحب, پھر ہم آگے بات کریں گے. وہاں تو باقاعدہ حدیثوں سے بے نیازی اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا کشف جس کو حاصل بھی ہو, کوئی صاحب کشف اگر ہو بھی, تو کیا وہ حدیثوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کو مفتی محدث عبد الرزاق کی حدیثیں سننے کی ضرورت نہیں ہے اب, کیونکہ اس کو کشف ہوتا ہے. مفتی صاحب یہ کہہ دیں جو اس عبارت میں دعویٰ کیا گیا کہ جو صاحب کشف ہوتا ہے وہ حدیثوں سے بیزار ہو جائے, اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں. کہہ دیں مفتی صاحب اپنے جو بات اس کرامت میں, جو بات ان کے حساب سے وہ اللہ کے ولی نے کہی تھی, وہی بات مفتی صاحب بھی کہہ دیں کہ جس کو کشف ہوتا ہے, اگر ہم مان لیں کہ وہ کشف ہے, تو مفتی صاحب کہہ دیں کہ جس کو کشف ہوتا ہے اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے, اس کو عبد الرزاق کی حدیثیں سننے کی ضرورت نہیں, جس کو ڈائریکٹ رزاق کی طرف سے کشف ہوتا ہے. کہیں مفتی صاحب اپنی ویڈیو میں, پھر ہم بات کرتے ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی. پھر مرزا قادیانی اور پھر یہ چیز میں فرق کیا رہ گیا شیخ؟ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں, وہی ہم پوچھ رہے ہیں نا, وہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں. ڈائریکٹ جی رزاق سے کیا سنے گا؟ یعنی رزاق سے اللہ تعالیٰ مراد لے رہا ہے نا شیخ؟ ہاں وہی اللہ تعالیٰ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو جو بتانا تھا قرآن میں ہے, اب یہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور کیا سنے گا؟ باقی تو اللہ نے نبی کے حوالے کیا نا. باقی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبی بنایا ہے, اللہ کے نبی کے حوالے کیا ہے کہ آپ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نہیں رکھی, بہت سارے اپنے نبی کے حوالے کیا. تو نبی کا جو اتباع رسول ہے, یہ اتباع رسول کہاں آئے گا؟ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو مان لیا, اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیا, سب کچھ ہے, لیکن اتباع رسول کہاں گیا؟ رسول کی کون مانے گا؟ صرف اللہ کا ماننا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کو بھی ماننا ہے, اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے. اگر یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سنتا ہے, تو پھر اللہ کے رسول قبر میں جائے گا تو پوچھیں گے من نبی ہوگا, تو کیا بولے گا؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی جو ہے بےہودگی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ سے سنتے ہیں تو اللہ کے رسول سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ صرف عبد الرزاق کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے رسول تک جاتا ہے. عبد الرزاق جو ہے اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے رسول سے سند تک جو ہے بات پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں لا کے بتا رہے ہیں. اور یہ بندہ اللہ کے رسول کے خلاف, یہ جو پیر والی جو بھی ہے, یہ ڈائریکٹ اللہ سے سیکھنے کی بات کر رہا. مطلب یہ کہ نہ عبد الرزاق بلکہ آگے چل کر اللہ کے رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہم اللہ سے سیکھ لیں گے. تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے سیکھ لیں گے, اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیکھنا, اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول جو کہیں وہ سنو, ان کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو اطیعوا رسول کہاں جائے گا؟ اطیعوا رسول پر عمل کون کرے گا؟ کتنی اندھی عقیدت ہے شیخ, یہ کتنی اندھی عقیدت ہے کہ فضائل عمل کیا ہے. ایک واقعہ ہے بھائی, انکار کر دو یہ واقعہ غلط ہے, لیکن اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج ہو جائے, اس کے دفاع کے لیے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف آ رہا ہو, وہ سیدھا اللہ کے نبی کی عظمت پر حرف ہے نا. عبد الرزاق اپنی بات تھوڑی سنا رہے تھے, محدث عبد الرزاق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے تھے. چاہے رسول اللہ کی عظمت پر حرف آ جائے, لیکن میں مقلد ہوں, میں فضائل عمل کا دفاع کروں گا. میں فضائل اعمال میں ایک واقعے کو صحیح قرار دینے کے لیے چاہے رسول اللہ کی عظمت داؤ پر لگانی پڑے میں لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں دیوبندی ہوں, تو میں اپنے مسلک کے لیے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو پامال کرنا پڑے, میں پامال کروں گا. میں بہت صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ حدیث, وہ واقعہ جو فضائل اعمال میں درج ہے,
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کی خلاف ہے، کیونکہ وہاں پر وہ بندہ رسول اللہ کی حدیث سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے عبد الرزاق سے حدیثیں نہیں سننی ہے کیونکہ میرے پاس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے خلاف ہے وہ واقعہ، اور اس پر اگر مفتی صاحب کو ڈیبیٹ کرنا ہے آئیں یہاں بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کر لیں مجھ سے، یہاں پر آ کر کے گفتگو کر لیں۔ ارے اس مفتی کی کیا حیثیت ہے یا اس پیر کی کیا حیثیت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جن کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ، اللہ سے ملاقات سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، یعنی جو ایک نبی ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کی شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور یہ پیر شریعت محمدیہ سے بے نیازی کی بات کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ شریعت محمدیہ کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ جو بات ہے آپ کے سامنے ایک بات اور تیسری مفتی کے صاحب متعلق تک کیا ہمارا پیغام پہنچا دیں، ہم کل 11 بجے پھر انتظار کریں گے، آپ مفتی صاحب تک پیغام پہنچا دیں، اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کشف کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور علم کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے مقام اور مرتبے کے منافی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دونوں موضوع پر بات کریں گے۔ آئیں مفتی صاحب۔ اور اگر مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ احمد آباد آ کر کے بات کر لو، اس کا مطلب کہ مفتی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر مفتی صاحب نے کہا کہ آف لائن آ کر کے بات کرو احمد آباد، اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ ڈرپوک ہے وہ، ورنہ یہاں پر اوپن اسٹیج پہ آ کر کے بات کر لیں۔ میری وہاں پہ احمد آباد والے ساتھیوں سے بات ہوئی ہے یہاں پہ اس کی، لیکن وہاں پہ بہت پریشان کر دیا سب نے مفتی صاحب کو، اس لیے مفتی صاحب اس کے اوپر بار بار ویڈیو بنا رہے ہیں۔ احمد آباد میں وہاں پہ اہل حدیثوں نے ان کے اوپر بہت پریشان کر کے رکھے وہاں پہ۔ میری بھائی گجرات ہے، حالات واللہ گجرات ہے اور حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، ورنہ میں احمد آباد جا کر کے ان کے گھر پہ بیٹھ کے بات کرتا میں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آف لائن مناظرہ کرنا مناسب نہیں لگتا ہم کو، حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے، اس میں ان سب صورتحال میں خاص طور پہ گجرات جیسے اسٹیٹ میں جا کر کے آپس میں آف لائن لڑے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ورنہ میں ان کے گھر پہ جا کر کے عصر والے مسئلے میں بھی ان کے گھر پہ جا کر کے بات کرتا میں، اور اس مسئلے میں بھی اس کے گھر پہ جا کے بات کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بات نہیں کی، ہم لوگوں نے ایک زمانہ جب انٹرنیٹ کا نہیں تھا، میں اور شیخ کفایت پوری ممبئی میں جہاں مناظرہ ہوتا تھا پہنچے رہتے تھے شرائط لے کر کے، ہم زید بھائی بھی ہوتے تھے بعض مناظروں میں، تو ایسا نہیں کہ ہم نے آف لائن ان لوگوں سے بات نہیں کی، آف لائن بھی بہت لوگوں سے بات کی۔ اب وہ ماحول پرانا جیسا نہیں رہ گیا جب پہلے ماحول تھا آف لائن مناظرے کرنے کا، ورنہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے آف لائن مناظرے کی ویڈیوز بھی میرے خیال سے موجود ہوگی، ایک بندے سے میں نے فضائل اعمالی کے جو واقعات ہیں اس پر بھی ویڈیو ہماری موجود ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم ان سے آف لائن، لیکن اب صورتحال کیونکہ یہ اچھا آپشن ہے کہ ہر آن لائن بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، آف لائن کی ضرورت نہیں رہ گئی، حالات بھی پرانا جیسا مزاج تھا، رواج تھا آف لائن گفتگو کا وہ نہیں رہ گیا، ورنہ میں تو ان کے گھر پہ جا کر کے ان سے بات کرتا میں۔ یہ لوگ جھگڑالو بھی ہے نا، مناظرے کے بہانے جب ہارنے لگتے ہیں تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی دنگا فساد شروع کر دیتے ہیں، یہ اتنا اچھا طریقہ ہے آن لائن۔ ارے بھائی میں 4 مقامات پہ دیوبندیوں سے 4 مقامات پہ پٹتے ہوئے بچا ہوں، یہ بناتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد فیلڈنگ لگا دیتے تھے مارنے کے لیے، 4 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یہ پورا فیلڈنگ لگا کر کے رکھے تھے، مارنے کی بلایا، مناظرے کا نام لے کر کے بلایا اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ جماعت کے اور بھی کچھ احباب آ گئے تو میرا مطلب جسم جان سلامت نہیں میری، تو یہ فتنے کرتے جب مناظرے کے لیے آف لائن بلاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے اگر یہ مفتی کلیم رضوی وہی ہے جو باندرا میں اگر امامت کر چکا ہے، اس کو معلوم کریں، اگر یہ باندرا میں امامت کر چکا ہے، میں اس کے کمرے میں جا کے اس سے بات کیا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مفتی کلیم اس کا بھی نام تھا، اگر یہ مفتی کلیم رضوی وہی ہے جو احمد زکریا نگر میں امامت کر چکا ہے مسجد میں اس کی مسجد کے کمرے میں جا کر کے اس سے بات کر چکا ہوں۔ ہاں پہلے شیخ لمبے لمبے بال رکھتا تھا، ابھی ٹکلا ہو چکا ہے وہ۔ ہاں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن میں ایک باندرا کی ایک مسجد میں ایک مفتی کلیم نامی کا ایک بندہ تھا، واللہ عالم یہی تھا کہ کوئی اور تھا، احمد زکریا نگر کی جو مسجد ہے باندرا ایسٹ کی، میں کمرے میں جا کر کے بات کر چکا ہوں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ حق اور صحیح بات لوگوں کے سامنے آئے دلائل کی روشنی میں، تو اگر مفتی صاحب یہاں آئیں گے کل انشاءاللہ تو ہم لوگ 1 to 1 ان کو دیں گے شیخ سرفراز سے بات کرنے، اور میرے ساتھ ایک اور پرسن کو ہم لوگ ایڈمن ایکسس دے دیں گے، یعنی یہیں پہ آ جائیں، ہم لوگ ایڈمن ایکسس دیں گے، 2 ایڈمن رہیں گے، ایک ان کی طرف سے ایک میں ہو جاؤں گا، اور شیخ سرفراز اور وہ 1 to 1 بات کریں گے، یعنی 5 منٹ بات ہوگی، 5 منٹ وہ بات کریں گے، 5 منٹ میں بات کروں گا، اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، میں رہوں گا اور مفتی صاحب رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ہاں، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، تو یہ اگر تیار ہے، ایک انویٹیشن ہے ان کے لیے، لیکن ان کا پرابلم کیا ہے نا، شفٹنگ دا گول پوسٹ کا پرابلم ہے، یعنی انہوں نے بڑے دھوم دھام سے عصر کی نماز کے اوپر شیخ سرفراز پہ اعتراض اٹھایا، شیخ سرفراز نے ان کی خود بلنڈرز کیچ کیے، سوال پوچھے، آج تک کوئی جواب نہیں ہے،
پھر وہ اگلا ٹاپک لے لیے. ایک گول پوسٹ سامنے تھا, اب وہ گول بنانے آ رہے ہیں, اب شیخ سرفراز نے جب بلاک کر دیا, بولے کوئی گول نہیں ہے بلکہ الٹا ہمارا گول یہاں بنے گا اگر گول کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں گول پوسٹ چینج ہو جائے گا, دوسرا گول میں یہاں پہ گول ماروں گا. آج دوسرا ٹاپک وہ لے کر آئے ہیں اور یہیں پر یہی سیم شفٹنگ دا گول پوسٹ کا پرابلم پھر سے ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی شیخ سرفراز نے جو کیچ کر کے سوال پوچھا ہے نا, یہ بہت اہم سوال ہے. اور بیسیکلی میرے بھائی میری بہنیں کوئی انٹرٹینمنٹ بات نہیں ہے, یہاں اصل بات کیا ہے نا, اصلاح ہمارا مقصد ہے. دنیا میں کیا آپ کو چاہیے تو کرو, یہ ڈرامہ کر کے نکل جاؤ دنیا سے. فائدہ کس کا ہونے والا ہے؟ فائدہ یہ ہونے والا ہے آپ حق بات کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہو, لوگوں کو روک رہے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنما بنایا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا, آپ اپنے لوگوں کی رہنمائی کر کے حق پر لانے کے ذریعہ بن سکتے تھے. کتنا بڑا اجر و ثواب پانے کی بات ہے, دنیا آخرت کی عزت پانے کی بات ہے. اور آپ کے سامنے حق بات آتی ہے اور پھر آپ تعویل کرتے ہو, چھپتے ہو, آپ اتنے اہم واضح مسائل میں آپ چینج کرتے ہو. یہ ایسا ہونا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب بھائی ہیں, کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ آ کے اپنے دلائل پیش کرو, ہمارے دلائل سنو, اور جو صحیح بات ہے دونوں مل کے قبول کریں گے, جو صحیح باتیں قبول کریں گے انشاءاللہ. تو میں ابھاروں گا انہیں کہ اس مسئلے پر وہ غور کریں اور اس میں ہائیڈ اینڈ سیک کا معاملہ یا شفٹنگ دا گول پوسٹ والا معاملہ نہ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کے جو سپورٹرز ہیں مفتی منیر کے, وہ جو اس کا جواب دیا نا, اس میں سے ایک جواب یہ بھی انہوں نے دیے کہ بعض محدثین مطلب 7ویں 8ویں صدی کے ابن ملکن رحم اللہ وغیرہ نے اس حکایت کو نقل کی ہے کسی کے حوالے سے, کوئی سند وغیرہ ذکر کر کے. تو اس کا کیا جواب ہے کہ کسی اور نے بھی اس کو نقل کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ کفایت دے چکے ہیں, اسی اسٹریم میں جواب دے چکے ہیں شیخ کفایت. اس کا بول رہے ہیں کہ یہ جو حکایت ہے عبدالرزاق والی, وہ بعض محققین نے ابن الملقن وغیرہ نے ذکر کی ہے بعض کتابوں کے اندر. تو ہم نے اس کی سند پر, ہاں اس کو ہم نے دکھایا تھا خود, ہم ہی نے نکال کر کے دکھایا تھا, اس کو اسکرین پر دکھایا, اس کا جواب دیا. کوئی اس کی سند وند نہیں ہے, کوئی اس کی سند نہیں ہے اس کی. اور ابن ملکن رحم اللہ تو اس چیز کا دفاع نہیں کر رہے نا, یہ لوگ تو دفاع کر رہے ہیں, اس کو مانتے ہیں, ان کا عقیدہ ہی ہے. بھائی کسی نے بھی لکھا ہو, ابن الملقن نے اگر لکھا ہو یا کسی نے بھی لکھا ہو, وہ واقعہ فی نفسی غلط ہے. اگر انہوں نے لکھا تو اس کے لکھنے سے وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا. جو بات ایک دم صراحت کے ساتھ دین کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے, وہ کسی کے بھی لکھنے سے صحیح نہیں ہوگی. اچھا, یہی لوگ انجینئر مرزا کا بھی رد کرتے نا کہ دیکھو اگر کوئی محقق نے معاویہ رضی اللہ کے متعلق کچھ لکھ دیا تو بولتے ان کے لکھنے سے تھوڑی نا وہ چیز مانی جائے گی, وہ ان کا نظریہ وہ تھوڑی تھا. اچھا ایک چیز میں انجینئر مرزا اچھا حوالہ دیتا ہے نا, یہ جو واقعات لکھنے والے محدثین ہوتے ہیں یا مورخین ہوتے ہیں, تو یہ استیاب کی کوشش کرتے ہیں کیا کہ اگر ہم اس ٹاپک پہ قلم اٹھا رہے ہیں تو سب کچھ جمع کر دیں. اب اس گول کو پانے کے لیے وہ ایسی چیزیں بھی نقل کر دیتے ہیں جس پر ان کا دل نہیں مانتا, یعنی بہت ہی درد کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا دیکھیں, تاریخ ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے کہیں کہیں عجیب و غریب باتیں بھی آ گئی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ مجھ پہ استدراک نہ ہو جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ اس موضوع پر قلم اٹھا رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے. ایسے ہی امام ذہبی رحمہ اللہ میزان میں کچھ ایسے راویوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کوئی استدراک نہ کر دے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس فن پہ کتاب لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ ذہنیت اور یہ پس منظر, یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب محدثین کسی ٹاپک پر جمع ہو جائے. بلکہ امام طبری رحمہ اللہ کو دیکھیں, اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے مورخ ہیں, وہ تو مقدمے میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی آ جائیں گی جو کسی طرح بھی آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی ہیں, کسی طرح بھی معقول نہیں ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم تاریخ پہ قلم اٹھا رہے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کریں گے. تو ان حضرات کا بھی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ لکھ رہے ہیں اس پر آپ ایمان لائیں یا یہ ایمان لائیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چیزوں کو ہم نے جمع کر دیا ہے, اب آگے اس سے اگر کوئی کام کی چیز ہوگی, کوئی پڑھنا چاہے پڑھے گا اور کوئی آگے جو ہے بیان کرنا چاہے بیان کرے گا. لیکن یہ اصل میں یہ ساری چیزیں اہل علم کے لیے لکھی جاتی تھی. آج مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے یہ کتاب ہمارے لیے, یعنی بڑے بڑے ٹاپک پہ محدثین جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے, حالانکہ ابھی اس کو فلٹر کرنا باقی ہے. علماء, بڑے بڑے علماء جب بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھنے والے متخصصین ہوں گے, ماہرین ہوں گے, اور اس کو فلٹر کر کے آگے وہ پہنچائیں گے. تو اس لیے وہ لکھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بھائی عام آدمی بھی جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا شروع کر دے اور استدلال کرنا شروع کر دے. یہ مقصد رہتا ہی نہیں ہے محدثین کا. یہی طور پر دیکھیے, یہ کئی بار ایسی چیزیں آتی ہے, لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ
इत्तेफाक हम सब कायम करें कुरान और सुन्नत पे आकर, और वो चीज़ के लिए ऐसे फ्रैंक डिस्कशन की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम सब अपने ही कमरों में बंद रहेंगे तो हमारे इख्तिलाफ कभी ख़त्म नहीं होने वाले। ये चीज़ पाने के लिए, एक चीज़ पाने के लिए थोड़े ये एक मुश्किल मरहला होता है दरमियान में, जब 2 लोग आमने सामने बातें करते हैं तो इस चीज़ को पार करना होता है, लेकिन इसके बाद जाकर हमारे पास कुरान और सुन्नत पे आकर, सही बात पे आकर इत्तेफाक कायम करने का एक मौका होता है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।